اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج سے قبل ہمارے 4 سبق ہو چکے ہیں، آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے۔ سبق نمبر 4 جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی وہ تھا تجوید کا معنی۔ تجوید کا معنی ہے خوبصورت کرنا، اس کو تحسین کرنا۔ دوسری چیز تھی تجوید کی تعریف۔ تجوید کی تعریف تھی ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز ہم نے اس کے اندر پڑھی تجوید کا موضوع تھا حروف تہجی، الف با تا سا جیم آخر تک، یا تک، یہ ہے اس کا موضوع تجوید کا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تجوید کی غرض۔ تجوید کی غرض یعنی کہ اس تجوید سے ہمیں غرض کیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے یہ غرض ہے، اس بندے سے میرا یہ کام نکلے گا، میرا یہ کام ہوگا یا یہ کام ہوگا، اسی طرح تجوید ایک علم ہے۔ تجوید سے ہمیں کیا غرض ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو تجوید سے ہمیں غرض ہے، اس سے غرض یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ تجوید کو سیکھنے کے بعد ہم قرآن پاک کو ٹھیک پڑھ سکتے ہیں، یہ تھی تجوید کی غرض۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تجوید کہ اس کا ماخذ کیا ہے، تجوید کہاں سے اخذ کی گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ جب موضوع تھا، موضوع آپ کو میں نے بتایا کہ جس بھی چیز پہ بولا جائے، جس بھی سیرت النبی ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شان صحابہ کی شان کو بیان کرنا یہ ایک موضوع ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کو بیان کرنا یہ ایک موضوع ہے۔ اسی طرح علم التجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں۔ جس طرح سیرت النبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کیا جاتا ہے اور صحابہ کی شان کے اندر جب بولا جائے تو اس وقت صحابہ کی ذات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کو بولا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تجوید ہے، تجوید کا جو موضوع ہے وہ حروف تہجی ہیں۔ جب تجوید کو بیان کیا جائے گا تو تجوید الف با تا سا آخری ہی یا تک اس پہ بیان ہوگی۔ جو اس کے اندر آج ایک نئی چیز ہم پڑھنے لگے ہیں سبق نمبر 5 کے اندر، کہ وہ ہے کہ تجوید کے رکن کون کون سے ہیں۔ تو تجوید کے 4 رکن ہیں۔ تجوید کے 4 رکن ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اس کو کسی ماہر استاد سے سیکھنا۔ نمبر 2 کہ اس کے مخارج کا جاننا، ہر حرف کے مخرج کا جاننا۔ نمبر 3 چیز ہے اگر 2 حرف یا 2 لفظ مل کر آ رہے ہوں تو مل کر آنے کی صورت میں ان کے اوپر ان کے اصول کیا ہوں گے وہ جاننا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ تجوید کا رکن ہے۔ یہ رکن کے حوالے سے میں نے آپ کو بات کی کہ جن کے اوپر تجوید کھڑی ہے۔ تجوید کھڑی کن چیزوں کے اوپر ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہر حرف کے مخرج کو جاننا کہ یہ حرف نکلتا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اصول کو جاننا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز اس کی صفات کو جاننا، اور چوتھی چیز ہے کہ یہ ماہر استاد سے اس کو سیکھنا۔ صفات کو جاننا، مخرج کو جاننا، اس کے اصول کو جاننا، یعنی کہ ہر حرف کی صفت، اس کی صفات کو جاننا، اس کے نکلنے کی جگہ جہاں سے وہ نکلتا ہے اس کے مخرج کو جاننا۔ 2 حرف مل کر آ رہے ہو تو مل کر آنے کی صورت میں ان کے اوپر اصول کیا ہوگا اس کو جاننا۔ اور چوتھا رکن ہے ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے اس کی بار بار اس کی جو ہے نا ترکیب کرنا، زبان سے بار بار اس کو دہرانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں تجوید کا۔ جب نے رکن پڑھے ہیں، پہلا رکن ہے کیا اس کے اصول کو جاننا، یعنی کہ 2 حرف جہاں مل کر آ رہے ہو تو مل کر آنے کی صورت میں کیا اصول ہے وہ اس کو جاننا۔ اس کے مخرج کو نہ، یعنی کہاں سے یہ حرف نکل رہا ہے اس کے مخرج کو جاننا۔ تیسری چیز ہر حرف کی صفات کو جاننا، اور چوتھی چیز ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے بار بار اس کی پریکٹس کرنا۔ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر تجوید کھڑی ہے۔ یہ 4 تجوید کے رکن ہیں۔ جس طرح عمارت ہوتی ہے تو عمارت ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ عمارت جس چیز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اس کو ہم بنیاد کہتے ہیں۔
تو جو تجوید کے بنیاد اور تجوید کے رکن ہیں، اسی طرح تجوید کے رکن 4 رکن ہیں۔ جس طرح اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں بنیادی۔ اسی طرح تجوید کے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے اس کی صفات کو جاننا، ہر حرف کی۔ دوسرا رکن ہے اس کے مخرج کو جاننا۔ تیسرا رکن ہے 2 حرف مل کر یا 2 لفظ جہاں مل کر آ رہے ہوں ان کے اوپر کیا اصول لگتا ہے، اس اصول کو جاننا۔ اور چوتھی چیز ہے کسی ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے اس کی پریکٹس کرنا۔ یہ 4 تجوید کے بنیادی رکن ہیں۔ ان رکن کے اوپر پوری کی پوری تجوید کھڑی ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہ کہ تجوید کے رکن کتنے ہیں۔ تجوید کے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن تجوید کے ہر حرف کی صفات کو جاننا۔ دوسرا رکن کہ یہ کس جگہ سے نکل رہا ہے، نکلنے والی جگہ کو کہتے ہیں مخرج۔ کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ اس کے مخرج کو جاننا۔ تیسری چیز جہاں 2 حرف مل کر آ رہے ہوں، مل کر آنے کی صورت میں ان کے اوپر اصول کیا رہ گیا، اصول کیا لگ رہا ہے، اس اصول کو جاننا۔ چوتھی چیز ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے اس کی پریکٹس کرنا۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا، تجوید کے 4 رکن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔